باسر کاظمی کی ایک بڑی دلنشین غزل پیش خدمت ہے۔ اس فکر روزگار میں سب کھپ گیا دماغ، اس فکر روزگار میں سب کھپ گیا دماغ، اس شاعری کو چاہیے ایک دوسرا دماغ۔ اب کوئی بات ٹھیک سے رہتی نہیں یاد، وہ دل کہاں چلا گیا اور کیا ہوا دماغ۔ اٹھا جو سوال کے ثالث کسے بنائیں، میں نے کہا کہ دل صحیح، اس نے کہا دماغ۔ باسر یہ آدمی بھی ہے کتنی عجیب چیز، باسر یہ آدمی بھی ہے کتنی عجیب چیز، اتنے سے اس کے سر میں ہے اتنا بڑا دماغ۔ آج بات کریں گے انسانی تاریخ کی سب سے پیچیدہ ترین چیز کی، the most complex thing in the universe ever discovered, the human brain. The most incredible thing in the universe is man, and the most incredible thing in the man is brain. انسانی دماغ ایک بایولوجیکل فزیکل آرگن ہے، ایک ہمارا جسم کا سب سے اہم ترین عضو ہے، جس کے بارے میں عام مشاہدہ ہر شخص رکھتا ہے کہ انسانی دماغ کا کیا کام ہے، ہمارے جسم کو کنٹرول کرنا، یا آپ عام زبان میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دماغ کا کام ہے سوچنا۔ لیکن انسانی دماغ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ چیز ہے۔ آپ عام فہم یہ سنتے ہیں، عموماً گفتگو میں ایک دوسرے سے یہ کہا جاتا ہے کہ کیا تمہارا دماغ نہیں ہے، یا عقل سے کام نہ، ذرا سوچو، دماغ کا استعمال کرو، دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے۔ تو اس طرح کے اہم الفاظ سے یہ معنی اخذ کیے جا سکتے ہیں کہ دماغ کا اولین کام ہے تھنکنگ، سوچ لو۔ لیکن سوچنا اتنا عام فہم یا آسانی سے سمجھے جانے والا عمل نہیں ہے۔ انسانی دماغ کے بنیادی طور پر تین اہم کام ہیں۔ سب سے پہلا کام انسانی دماغ کا، ہمارے جو انٹائر باڈی ہے، اس کے جو انٹرنل آرگنز ہیں، ہمارے تمام اندرونی اعضاء، ان کی آپس میں کوارڈینیشن کا ذمہ دار دماغ ہے۔ ایک بات، دوسری بات، ہم جس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں، ہمارا اس انوائرمنٹ کے ساتھ بہترین کنیکشن اور کوارڈینیشن، اس کی ایفیشنسی کو بہتر بنانے کا کام بھی ہمارے دماغ۔ تیسرا اہم کام سوچ بچار میں ہیلپ کرنا، فیلنگز کس طرح جنریٹ ہونی ہے، اور ہمارے سوچ بچار سے جنریٹ شدہ جو ریزلٹس ہیں ان کو بطور ڈیٹا محفوظ کرنی۔ اب بظاہر لفظ دماغ، جس کی انگلش کا ورڈ ہے برین، یوں تو یہ ایک لفظ ہے، لیکن دماغ ایک دماغ نہیں ہے، دماغ کے آگے حصے، جس طرح دماغ کے مختلف کام ہیں، تو وہ مختلف کام دماغ کے ہمارے مختلف حصوں کو سونپ دی گئیں۔ دماغ کے تین بڑے حصے ہیں، بلکہ حصوں کی طرف جانے سے پہلے کچھ بیسکس انفارمیشن ہے، بنیادی معلومات ہے دماغ کے بارے میں۔ چونکہ دماغ پیچیدہ ترین چیز ہے اب تک کی دریافت شدہ ہے، اس بات کا اندازہ آپ اس فیکٹ سے لگا لیں کہ جس کہکشاں میں ہم رہ رہے ہیں، ہماری اس کہکشاں ملکی وے میں جو رات کو ہمیں ستارے نظر آ رہے ہیں، وہ ہماری اس کہکشاں کا حصہ ہے۔ اس میں 200 ارب ستارے، کم و بیش 200 بلین سٹارز جو ہیں ہماری ملکی وے کہکشاں کے اندر موجود ہیں۔ جن بنیادی یونٹ سے ہمارا انسانی دماغ مل کر بنا ہوا ہے، جس کو نیورون کہتے ہیں، جو ہیومن برین کا بیسک اسٹرکچرل یونٹ ہے، اسٹرکچرل فنکشنل یونٹ ہے نیورون، اس کی تعداد ملکی وے کے اندر موجود ستاروں سے، ایک انسانی کے اندر دماغ کے اندر نیورون کی تعداد ان ستاروں سے کئی گنا زیادہ ہو۔ کہ پہلے ایک نیورون کو عام زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں تو نیورون اور دماغ کا آپس میں جو تعلق ہے، نیورون اگر دماغ کو مائکروسکوپک لیول تک چھوٹا کر کے دیکھیں تو سب سے جو بنیادی اکائی میں نظر آئے گی وہ نیورون، یعنی کہ نیورون ایک چھوٹا سا دماغ، سب سے چھوٹے لیول پر دماغ کی جو فنکشننگ ہے وہ ایک نیورون سے سمجھی جا سکتی ہے۔ یا دماغ کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے کمبینیشن آف بلینز آف نیورونز۔ نیورون اور دماغ کا وہی تعلق ہے جیسے ایک عمارت کے اندر ایک اینٹ کا تعلق، اینٹ کی جو خوبیاں ہیں وہی خوبیاں عمارت کی ہوں گی، اینٹ کا جو کام ہے وہی کام اس عمارت کا ہوگا۔ جیسے ایک ریاست کے اندر ایک فرد کی حیثیت ہے، وہی حیثیت ایک برین کے اندر ایک نیورون کی، یا ایک درخت کے اندر ایک پتے کی حیثیت۔ نیورون کا سائز بہت چھوٹا ہے، مائکرو لیول پہ جا کے مائکرو میٹر تک اس کا سائز ہے، جس کا بنیادی کام جو انسانی دماغ کے اندر ہو رہی مختلف کیمیکل ریئیکشنز اور تبدیلیاں ہیں ان کو دماغ تک پہنچانا۔
اگر دماغ کے فنکشن کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ یہ سمجھ لیں جس طرح انسانی دماغ جس طرح کام کر رہا ہے بالکل اسی طرح جس طرح ایک انسان کی سب سے حیرت انگیز ایجاد جو کمپیوٹر ہے، جس طرح کمپیوٹر کام کر کمپیوٹر کا مین جو تھنکنگ مشین کا پارٹ ہے وہ ہے اس کا پروسیسر. تو پروسیسر کے پاس اپنا کوئی ڈیٹا نہیں، پروسیسر ڈیٹا پرسیو کرتا ہے ان پٹ ڈیوائسز کی مدد سے. ہاں اس کے اندر آلریڈی ونڈو انسٹال ہے جو اس کو پروسیسنگ میں ہیلپ کرتی ہے. ان کو ڈیٹا ریسیو کر کے آلریڈی جو اس کے اندر الگوریدم کام کر رہا ہے، جو اس کے اندر جس کے لیے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے کام کرنے کے لیے، اس ڈیٹا کو ایز ان پٹ لے کر پروسیسر اس کو ڈیٹا کو پروسیس کرے گا اور اکارڈنگ ٹو ان پٹ الگوریدم وہ اس کو پروسیس کر کے آؤٹ پٹ میں کنورٹ کرائے. سم ہاؤ انسانی دماغ بھی اسی الگوریدم پہ کام کر رہا ہے. ایک انسانی دماغ کے اندر آلریڈی ایک سافٹ ویئر ایک ونڈو انسٹال ہے. ہمارے جو ان پٹ ڈیوائسز ہیں وہ ہماری 5 سینسز ہیں، ہماری ناک، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری زبان، ہماری ٹچ فیلنگ جو ہے. انسانی جسم پر یہ پانچوں اعضاء انوائرمنٹ سے ڈیٹا پرسیو کر رہے ہیں، ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں. ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آنکھوں کا کام صرف دیکھنے سے ہے، سوچنے سے کوئی تعلق نہیں. ہمارے ناک کا کام جو ہے وہ مختلف قسم کی خوشبوؤں جو ہیں ان کو کلیکٹ کرنا ہے، اس کا سونگنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ڈیسائڈ اس ہمارے ناک میں نہیں کرنا کہ یہ اسمیل کس طرح کی ہے. ہمارے زبان کا کام چکھنے سے ہے، وہ اس پر مختلف قسم کی ہمارے زبان پر ٹیسٹ برڈز ہیں، ٹیسٹ برڈز مختلف قسم کے زبان پر موجود ہیں. یہ سگنل بطور نروس ہمارے دماغ تک جا رہی ہیں اور دماغ نے اس ڈیٹا کو پرسیو کر کے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ منظر کس قسم کا ہے، کس قسم کے رنگ ہے، اسمیل کس قسم کی ہے، یہ آواز کس قسم کی ہے. یہ آیا الفاظ ہیں کہ صرف آواز ہے، آواز ہیں. اگر الفاظ ہیں تو الفاظ کس قسم کے ہیں، اس آواز کی پچ کیا ہے، فریکوینسی کیا ہے، یہ بھاری آواز ہے، مرد کی آواز ہے، عورت کی آواز ہے، یہ آواز میں نے پہلے سنی ہوئی، یہ کس قسم کے برڈ کی آواز ہے، یہ کون سی میوزک ہے، یہ کون سی میوزک کی ٹون ہے. یہ دماغ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ان پرسیپٹر دین ریسیپٹر سے ڈیٹا ریسیو کر کے دماغ نے پروسیس کرنا ہے اور پروسیس کر کے آگے آؤٹ پٹ جو جنریٹ کرنی ہے اور ہمارے برین کے اندر اس ڈیٹا کو محفوظ کرنا ہے. تو اگر دماغ کا کام ہمارے انٹرنل اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی کوآرڈینیشن میں ہمیں تیار کرنا ہے، ہمیں باہم معلومات پہنچانی، تو عقل کیا چیز ہے؟ دماغ کے لیے ورڈ برین ہے، عقل کے لیے ورڈ انگلش مائنڈ ہے. تو برین اور مائنڈ میں تو کیا فرق ہے؟ تو یہ تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارا برین جو ہے وہ فزیکل آرگن ہے، وہ ایک مٹیریل ہے، میٹر سے بنا ہوا ہے، مادہ سے اس کا وجود تشکیل پا رہا ہے، اس کی فزیکل ایگزسٹنس ہے. دماغ کا کام سوچنے کے لیے بنیادی فنکشن اور اسٹرکچر پرووائڈ کرنا ہے، جبکہ مائنڈ خود تھنکنگ پروسیس سوچنے کا عمل ہے، اس کو مائنڈ کہتے ہیں، اس کو عقل یا شعور کہا جاتا ہے. آج کے دور کے حساب سے بات کریں ٹرمز آف کمپیوٹر لینگویج، تو جو دماغ ہے وہ ہارڈ ویئر ہے اور جو مائنڈ ہے وہ سافٹ ویئر. جیسے ہمارا انسانی وجود دو اس کے حصے ہیں، باڈی اینڈ سول. باڈی مادی ہے، میٹر سے بنی ہوئی ہے، جو سول ہے وہ اممیٹیریل ہے. اس کا ان دونوں کی کنیکشن سے، ان دونوں کی کمبینیشن سے، ان دونوں کی کو ایگزسٹنس سے انسانی وجود تشکیل پاتا ہے. اسی طرح جو انسانی شعور ہے اس کے دو سب پارٹس ہیں، دو سب سیٹس ہیں، ایک دماغ ہے اور دوسرا مائنڈ، برین اینڈ مائنڈ. دونوں انسیپریبل ہیں. اس سے بلکہ ایک اور بڑی دلچسپ گفتگو یہاں نہ لیتے ہیں. تو آیا کہ ہم ایک انسانی وجود جو ہے وہ سراپا شعور ہے یا شعور کا ہمارے جسم سے کیا تھا؟ اس پر ہزاروں سالوں سے فلاسفہ کے بیچ بحث چلتی ہے. اس پر سب سے پہلے گفتگو کی تھی سقراط نے. سقراط کا یہ کہنا تھا کہ انسانی دماغ اور جو شعور ہے وہ دونوں ایک جیسی چیز ہیں، وہ دونوں اکٹھے ایگزسٹ کر رہے ہیں. اس نے انسانی شعور کو روح کا نام، کہ شعور کا تعلق روح کے ساتھ ہے اور جو ہماری جسمانی ضروریات ہیں اس کا تعلق ہمارے دماغ سے. اس کو مونزم کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ دونوں کو ایگزسٹ کر رہے ہیں. اس میں بہت بڑا بریک تھرو جدید فلسفے کے بانی رینے ڈیکارٹس یہ اس کی بنیاد رکھی. اس میں بہت بڑا بریک تھرو رینے ڈیکارٹس لے کر آئے. رینے ڈیکارٹس ڈیولزم کا مانی ہے. اس کا یہ کہنا ہے کہ مائنڈ اور باڈی یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، الگ الگ اینٹیٹیز ہیں، ان دونوں کے الگ الگ ریکوائرمنٹس ہیں. ہاں یہ دونوں ایگزسٹ اکٹھے کر رہے ہیں، ایک انسانی وجود کو سپورٹ کر رہے ہیں، تھنکنگ پروسیس میں یہ دونوں ہیلپ کر رہے ہیں، لیکن یہ دونوں ایک نہیں. مائنڈ اینڈ باڈی آر بوتھ انسیپریبل
دونوں الگ الگ. رینے ڈیکارٹس کے نزدیک ہماری جو باڈی ہے وہ برین ہے اور ہمارا جو مائنڈ ہے وہ سول ہے. اسی سے اس نے اپنا مشہور زمانہ اپنی پوری زندگی کے جو فلسفے کا نچوڑ دیا. آئی تھنک دیئر فور آئی ایم. آئی تھنک دیئر فور آئی ایم ڈیولزم کا ایکسپیریمنٹل رزلٹ ہے, ایویڈینٹل ویلیو اس کی. اس کو ذرا بریک کریں تو آئی تھنک میں سوچ رہا ہوں, دیر فور آئی ایم میرے سوچنے سے مجھے میرے وجود کا یقین ہو رہا ہے, گمان ہو رہا ہے. میں یہ نہیں یقین جان سے کہہ سکتا, اس پر میں شور نہیں ہو سکتا ہے کہ میرا وجود ہے, میرے سوچنے سے میرا وجود ہے. آئی تھنک دیر فور آئی, میں نے یہ نہیں کہا کہ آئی ایگزسٹ دیر فور آئی تھنک. میں میرا وجود میرے سوچنے کو تقویت دے رہا ہے, بلکہ میرے سوچنے سے میرے وجود کو ایگزسٹنس میں. اس بات نے فلسفے سوچنے کا انداز ہی بدل کے رکھ دیا. انسان کو جو یہ شک تھا کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے, یہ ڈز ایگزسٹ, وہ اس شبہ میں پڑ گیا کہ کیا وہ خود بھی وجود رکھتا ہے کہ نہیں. رینے ڈیکارٹ کے اس فلسفے سے ملحدین کو ایک اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ گیا. وہ یہ تھا, وہ یہ کہتے تھے کہ ڈز گاڈ ایگزسٹ. تو رینے ڈیکارٹس کی اس فلسفی سے یہ بات نکل پڑی, ڈز مین ایگزسٹ, کیا انسان بھی وجود رکھتا ہے؟ تم لوگ تو خدا کے وجود پر شکوک و شبہات اٹھا رہے ہو, اس پر کوشچن کر رہے ہو, اس پر سوال اٹھا رہے ہو, اس کا انکار کر رہے ہو. پہلے اپنے آپ کو تو تلاش کر لو. ڈو یو ایگزسٹ, کیا تمہارا وجود بھی ہے؟ ہم تو کچھ بھی نہیں, انسان کا تو وجود ہی نہیں. انسان جس عقل کے بلبوتے پر اپنے وجود کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے, رینے ڈیکارٹس نے اس پر ہی سوال اٹھا دی. اس نے کہا تو میرا جو فزیکل بینگ ہے مجھے اس کی کوئی شورٹی نہیں ہے, میں اس پر شک ہی کرتا رہوں گا کہ میں وجود رکھتا ہوں کہ نہیں. ہاں, میں اپنے سوچنے پر شک نہیں کر سکتا کیونکہ میں سوچ رہا ہوں, کیونکہ جب میں شک کر رہا ہوں آئی ایم ڈاؤٹنگ دا ایویڈنس دیٹ آئی ایگزسٹ. تو اس نے اپنی ایگزسٹنس کو تھنکنگ کے ساتھ اٹیچ کر دیا. اس نے پھر یہ کہا کہ آئی ایم اے تھنگ وچ تھنکس, آئی ایم اے تھنکنگ تھنگ, اے تھنگ وچ تھنکس. تو تھنکنگ بینگ یا تھنکنگ بینگ, ہم سوچنے والی شعور رکھنے والی مشین ہے. ہمارا وجود سراپا شعور رکھتا ہے, انسان شعور کا متلاشی. انسانی دماغ جو کہ انسانی وجود کو برقرار رکھنے کے لیے, اسے اپنے ماحول کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے جو بیس نالج پرووائڈ کر رہا ہے, اس میں اس کا سینسری آرگن سے حاصل شدہ ڈیٹا ہے, اس میں دماغ نے کام کیسے کرنا ہے, سوچنے کا عمل کیسے ہونا ہے, میموریز کو, ایکسپیرینسز کو بطور یادداشت محفوظ کرنا ہے. اس کے علاوہ اپنے ماحول کے مطابق, جس طرح کا ماحول ہے اس ماحول کے اکارڈنگ جو فیلنگ جنریٹ ہوں گی, مثلا کسی اپنے چاہنے والے دیکھ کر, اپنے محبوب کو دیکھ کر انسان کی فیلنگز کچھ اور ہوتی ہے. اب وہ فیلنگز کیا ہیں؟ فیلنگز جو ہیں وہ بیسیکلی انسان کے دماغ سے پیدا شدہ خاص قسم کے کیمیکل ری ایکشنز ہیں جو ہمارے جسم کے اندر وقوع پذیر ہوتے ہیں, جن کو پیدا کرنے کا سارا عمل دماغ کے اندر وقوع پذیر ہوتا ہے. ان کیمیکل ری ایکشن سے پھر انسان کا جو موڈ ہے, جو مزاج ہے وہ ہوتا ہے, پھر انسان اس فیلنگز کے مطابق ریئیکٹ کرتا. تو فیلنگز آر نتھنگ بٹ کیمیکل ری ایکشنز. اسی طرح کسی ناپسندیدہ شخص کو دیکھ کر جو انسان کے تاثرات بدل جاتے ہیں, جب انسان پر اچانک غصے کی کیفیت آ جاتی ہے, وہ کیا ہے؟ وہ غصے کی کیفیت دراصل کیمیکل ری ایکشن ہے. اب اور طرح کے کیمیکل ری ایکشنز کے نتیجے میں اور طرح کے کیمیکل آ رہے جو انسانی دماغ میں, اور انسان کا مزاج جو ہے, موڈ جو ہے وہ بدل گیا. حالانکہ یہ محبت اور نفرت کا سارا ملبہ دل پر ڈال دیا جاتا ہے. ہارٹ از نتھنگ بٹ اے پمپنگ آرگن. اور محبت کا دل سے کوئی تعلق نہیں ہے, محبت جو ہے وہ دماغ سے ہوتی ہے. شاعرانہ مزاج بھی کہتے ہیں کہ دل سے محبت ہوگی عقل سے. عقل جو شعور ہے, جو دماغ ہے, برین ہے, جو فزیکل آرگن ہے, اس کے اندر اکارڈنگ ٹو انوائرمنٹ جو منظر ہے اس کے مطابق کیمیکل ری ایکشن جنریٹ ہوں گے. ان کیمیکل ری ایکشنز کی نیچر سے انسان کا موڈ اور لہجہ اور ایکشنز جو ہیں اس کی ماتحت ہوں گے. تو فلم پر بڑے اچھے اشعار ہیں. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو دل سے بات چلنے کے لیے تو ایک اور شعر ہے. ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں, عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے. حالانکہ دل کا فیلنگ سے سائنٹیفکلی کوئی تعلق نہیں ہے. فیلنگز کا جو مکمل طور پر انحصار ہے, اس کا جو ڈپینڈنس ہے, اس کا جو تعلق ہے, وہ انٹائرلی دماغ کے ساتھ ہے. موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں.
دماغ کا کام انسان کو زندہ رہنے کے لیے تمام ضروری معلومات دینا اور ہمارے جسم کے اندر جو کیمیکل ریئیکشنز وقوع پذیر ہو ہے، ہمارے ٹمپریچر کو اعتدال میں کیسے رکھنا ہے، ڈائجیشن کا عمل ہے، جسم کا بیلنس رکھنا ہے، ہارٹ بیٹ کنٹرول کرنی ہے، سانس کو کنٹرول کرنا ہے، ان تمام جو انکنٹرولبل فنکشن ہیں ان کو کنٹرول کرنے کا کام مکمل طور پر دماغ کے ذمے ہے۔ یہ والے کام جو ہیں انسان چاہتے ہوئے بھی ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا، تو یہ والا پورشن دماغ کا آٹو پائلٹ بھی ہر وقت کام کر رہا ہے۔ جو سوچنے کا تعلق ہے، جو دوسرا دماغ کا جو دوسرا فنکشن ہے فیلنگز والا، جس سے انسان شعور اکٹھا کرتا ہے، انسان سوچنے کی حس کو جلا بخشتا ہے اور اپنا نالج پرسیو کرتا ہے اور اپنے آپ پر سوچنے کی جو تگدو کرتا ہے، اپنے آپ کو تلاش کرنے کے لیے جو جستجو کرتا ہے، اس کا تعلق انسان کی کانشیسنس سے۔ اب کانشیسنس کیا ہے؟ کانشیسنس از the ability to discover ourselves, to invent ourselves, to doubt ourselves۔ اپنے آپ کو تلاش کرنے کی جو جستجو ہے کہ میں کیا ہوں، میرا وجود کیا ہے، اس جستجو کی جو کوشش ہے وہ کانشیسنس ہے۔ آج کے اس جدید دور میں جبکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہر زبان کا ایک اہم موضوع بنتا جا رہا ہے ڈسکشن کا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اس نے ایز اے انٹیلیجنٹ مشین انسان کے آئی کیو لیول تک کو چیلنج کرتی ہے۔ لیکن بات سوچنے کی ہے کہ کیا اے آئی اور جو ایچ آئی ہے، ہیومن انٹیلیجنس ہے، ان کا کمپیریزن کس حد تک کیا جا سکتا؟ اے آئی کے پاس اپنا کوئی ڈیٹا نہیں، اس کے پاس جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ انٹرنیٹ ویب پر جتنا ڈیٹا اویلیبل ہے وہ اس کو پرسیو کر کے، اس کو سرچ کر کے سلیکٹیو فارم میں اپنا بیہیویئر شو کرنے کی کوشش کرتا۔ انسان کے پاس اپنا پرسنل ڈیٹا آلریڈی موجود ہے۔ جب وہ پیدا ہوا ہے وہ کچھ بلٹ ان نالج کے ساتھ اس دنیا میں آیا ہے۔ انسان کے پاس ریشنل نالج ہے، ہی از اے ریشنل بی۔ مشین کے پاس کانشیسنس نہیں، اس کے پاس ابھی تک اپنے ہونے کا کوئی شعور نہیں آیا۔ وہ انوائرمنٹ سے تو انٹریکٹ کر رہی ہے، اپنے ماحول کو سمجھ رہی ہے، اپنے آپ کو اپڈیٹ بھی کر، وہ کریٹیو بہت حد تک ہے، لیکن اس کے پاس ایموشنز بھی نہیں۔ ان دو پہلوؤں میں اے آئی ایچ آئی سے بہت پیچھے۔ اس قدر محو تصور ہوں کہ شک ہوتا ہے، اس قدر محو تصور ہوں کہ شک ہوتا ہے، آئینے میں میری صورت ہے کہ صورت تیری۔ اپنے گفتگو کا اختتام علامہ اقبال کے آپ ہی تو ان اشعار پہ کرتے ہیں: صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبریل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر پگی۔ دوسرا شعر ہے: گزر جا عقل سے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نے